بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ یہ میرے لیے بڑی عزت، شرف اور مسرت کی بات ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کی سعادت مجھے حاصل ہو رہی ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں یہاں دیار غیر میں اپنی زبان میں دین کی باتیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس لیے ہم پر یہ فریضہ عائد ہو رہا ہے کہ ہم ان مواقع سے کما حق و فائدہ حاصل کریں۔ میرے بھائیوں، ہم جس دین کے نام لیوا ہیں اس کی انتہائی اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ دین شامل اور کامل دین ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا کیا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی دین مکمل کر کے تم پر اپنے نعمتوں کو تمام کر دیا، اپنی نعمتیں پوری کر دیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اس دین کے کامل ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کا خاتمہ فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بقی شیء یقرب من الجنہ ویباعد من النار الا وقد بین لکم، کوئی بھی چیز ایسی باقی نہیں رہی کہ جو جنت سے قریب کرنے والی ہو اور جہنم سے دور کرنے والی ہو مگر وہ کھول کھول کر بیان کر دی گئی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی ہو مگر میں نے اس کا حکم دے دیا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے والی ہو مگر میں نے اس کو واضح کر دیا ہے اور اس سے تمہیں منع کر دیا ہے۔ بلکہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے رسول تھے ان پر یہ فرض تھا کہ انہیں جو خیر کی باتیں معلوم ہوئی تھیں وہ اپنی امت تک پہنچا دے۔ میرے بھائیوں، یہ دین بہت واضح، بہت سہل، بہت روشن ہے۔
اس میں کوئی الجھاؤ، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ منھا الا ھالک، کہ میں نے تمہیں ایسے روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے کہ جس کے رات کی تاریکی بھی دن کی روشنی کی طرح ہے، یعنی اس میں کوئی غموض، کوئی پیچیدگی، کوئی نقص اور کمی نہیں۔ لا یزیغ عنہا الا ھالک، اس سے وہی شخص منحرف ہوگا جو خود اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہے گا۔ میرے بھائیو، دین جس کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ کتاب و سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف جو وحی کی جا رہی ہے اس کی اتباع کرو، اور اس کو چھوڑ کر کے دوسرے اولیاء کی اتباع نہ کرو۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک من ربک انک علی صراط مستقیم، کہ جو وحی تمہارے رب کی طرف سے کی جا رہی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی ایک تو قرآن کریم ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے رسول اپنے خواہشات نفس سے کوئی بات نہیں کہہ رہے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ان کی طرف، جو اللہ کے طرف سے وحی کی جا رہی ہے ان کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہی کتاب و سنت، یہی قرآن و حدیث معصوم ہے، ہر غلطی سے پاک ہے، اس کے علاوہ کسی کا قول معصوم نہیں، غلطی سے پاک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے انہ لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ بے شک یہ غالب زبردست کتاب ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس میں نہ تو آگے سے راستہ پا سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، اور یہ حکیم اور قابل ستائش رب کی طرف سے یہ نازل شدہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سنتا تھا اس کو یاد کرنے کی نیت سے لکھ لیا کرتا تھا۔ قریش نے مجھ سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سنتے ہو ساری باتیں لکھ رہے ہو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، کبھی آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سن کر کے میں نے لکھنا بند کر دیا، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تو آپ نے اپنے انگشت سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اکتب، تم لکھو، فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس منہ سے صرف حق ہی نکلتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات میں اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت پر کامیابی اور کامرانی کو موقوف کیا ہے، اپنے اور اپنے رسول کے معصیت کو اعمال کے ضیاع کا سبب بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو،
اور ان کی نافرمانی کر کے اپنے عملوں کو ضائع رائگاں نہ کرو۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک میری کتاب اور دوسری میرے رسول کی، ایک میری کتاب، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے خطبے میں بیان کیا کرتے تھے خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ بہترین بات، بہترین گفتگو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور بہترین طریقہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، ان نصوص سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صرف کتاب و سنت کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم کتاب و سنت کی اتباع کریں، کتاب و سنت کو ہم اپنے گلے کا ہار بنائیں، کتاب و سنت کو ہم ضابطۂ حیات سمجھیں، کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے زندگی میں آنے والے تمام مسائل اور تمام مشکلات کا حل تلاش کریں۔ میرے بھائیوں، ان تصریحات کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ اگر کتاب و سنت کے علاوہ کوئی شخص کوئی ایسا کام تقرب الی اللہ کے ذریعے کے نیت سے، ثواب کمانے کی نیت سے، خیر کمانے کی نیت سے، خیر کی نیت سے اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے جس کا ثبوت قرآن میں، سنت میں اور صحابہ کرام کے تعامل سے نہیں ملتا تو اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس لیے کہ اگر خیر کا کام ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کو ضرور کرتے، اس لیے کہ خیر کے کاموں میں وہ لوگ ہم سے زیادہ حریص تھے۔ کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ خیر کے کام کو چھوڑ دیتے؟ بلکہ یہاں تک کیا آتا ہے کہ وہ خیر کے کام نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جایا کرتے تھے۔ میں صرف ایک واقعے سے اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ فقراء مہاجرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، میرے مالدار بھائی، ہمارے مالدار بھائی تو نیکی کمانے میں ہم سے بڑھ جاتے ہیں، ہم ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں، ہم صدقات و خیرات نہیں کر سکتے۔ وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، ہم غلاموں کو آزاد نہیں کر سکتے، اس لیے نیکی کمانے میں وہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کو کرنے لگو گے تو جو تم سے آگے بڑھ گئے ہیں ان کے درجے کو پالو گے، تم سے آگے صرف وہی لوگ ہو سکیں گے، تمہارے برابر اور تم سے آگے صرف وہی لوگ ہوں گے جو تمہارے جیسا عمل کریں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں ضرور بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ 33 بار سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہو۔ وہ گئے اور کرنے لگے۔ پھر کچھ دن کے بعد وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، ہمارے مالدار بھائی تو نیکی کمانے میں ہم سے آگے ہی رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، جو عمل ہم کرنے لگے تھے، جو عمل وہی عمل وہ بھی کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ
یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جایا کرتے تھے۔ اگر کوئی بھی خیر کا کام آج جسے لوگ خیر کا کام سمجھ کر کرتے ہیں، اگر وہ خیر کا کام ہوتا تو صحابہ کرام اس کے طرف ضرور سبقت لے جاتے۔ اور چونکہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کام کو جو آج خیر کی نیت سے کیا جا رہا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا، صحابہ کرام نے اس کو نہیں کیا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ خیر کا کام نہیں ہوتا، بلکہ وہ چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وَإِنْ رَآهُ النَّاسُ حَسَنًا، کہ ہر بدعت گمراہی اگرچہ لوگ اسے حسن اور بہتر ہی کیوں نہ سمجھیں۔ میرے بھائیوں، بدعت کا اپنانا، بدعت کو اپنانے والا چونکہ کتاب و سنت کے راستے سے پر چلنے سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کتاب و سنت نے نہ صرف بدعت کا دروازہ بند کیا ہے بلکہ اس کی پرزور طور پر مخالفت کی ہے، تاکہ کوئی بھی شخص اسلام کے صافی چشمے کو گندلا کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ میرے بھائیوں، جس طرح سے شرک یہ توحید کا ضد ہے، اسی طرح بدعت یہ سنت کا ضد ہے۔ اگر کوئی شخص شرک کا مرتکب ہو رہا ہے تو ہزار اپنے آپ کو وہ موحد کہے، اہل توحید میں سے کہے، اس کا یہ دعویٰ باطل ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بدعت کا مرتکب ہو رہا ہے تو لاکھ اپنے آپ کو اہل سنت میں شمار کرے، لاکھ اپنا نام سنی رکھے، وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جس طرح شرک کہتے ہیں توحید کی مخالفت کرنے کو، اسی طرح بدعت کہتے ہیں سنت کی مخالفت کرنے کو، اس لیے سنت کی مخالفت کرنے والے کو سنی یا اہل سنت نام اس کا نہیں رکھا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں بدعت اپنانے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بدعت کا مرتکب ہوگا وہ حوض قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں حوض کوثر عطا کیا جائے گا، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ایک گھونٹ اس کا پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور اس میں آب خورے جو پیالے جو ہوں گے وہ ستاروں کے مانند چمک رہے ہوں گے، ستاروں کی گنتی میں ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، لیکن میرے پاس آنے سے ان کو روک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ آنے دو، آنے دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ آپ سے کہا جائے گا کہ نہیں، آپ کو نہیں پتہ، یہ آپ کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے بدعتیں ایجاد کر دی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، کہ دوری ہو، دوری ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے مرتکب کو ساری کائنات کی لعنت کا مستحق قرار دیا ہے، اور بدعتی کے تعظیم اور احترام سے منع کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ بدعتی کا سارا عمل رائے گاں اور برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ مقام عیر سے لے کر سور تک کے یہ حرم ہے، جو شخص اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے گا
یا کسی بدعتی کو پناہ دے گا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، اس کے فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اس پر اس کے نہ تو فرض عبادتیں قبول کی جائیں گی اور نہ اس کی سنت عبادتیں نفل عبادتیں قبول کی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، تصور کریں کہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ آدمی اس نہایت قیمتی اور مختصر زندگی میں اس کے کیے ہوئے اعمال، اس کا صرف کیا ہوا پیسہ، اس کی صلاحیتیں اس دن رائے گاں اور برباد ہو کر دی جائیں جس دن اسے نیکیوں کی سخت ضرورت ہوگی۔ میرے بھائیوں، بدعت کی وجہ سے سنت جیسی عظیم نعمت اٹھا لی جاتی ہے۔ آپ غور کریں کہ پھر انسان کامیابی اور کامرانی کے مراحل کو کیسے طے کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ اتباع سنت میں ہی انسان کی کامیابی اور کامرانی کا راز مضمر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے سنتیں اٹھتی جا رہی ہیں اور ان کی جگہ بدعتوں نے لے لی ہیں۔ بلکہ انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ آج اگر کوئی شخص اہل بدعت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتا ہے تو اسے بدنام کرنے اور اسے سب و شتم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جاتی۔ بلکہ اس سے بھی شرمناک بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بدعت کے دلدل سے نکلنا چاہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا چاہتا ہے تو اس پر آوازیں کسی جاتی ہیں کہ یہ منکر رسول ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ وہابی ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بدعت کی نحوست ہے۔ بدعت کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ توفیق نہیں دیتا کہ نہ تو خود یہ سنت پر عمل کریں اور نہ انہیں توفیق دے رہا ہے کہ وہ سنت پر دوسروں کو عمل کرتے ہوئے دیکھے۔ میرے بھائیوں، بدعت کی انہی قباحتوں کی وجہ سے سلف صالحین بدعتوں سے سخت نفرت کرتے تھے اور جہاں بھی ادنا بدعت کی سنت کی مخالفت دیکھتے تھے تو فوراً ٹوک دیتے تھے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا کہ ظہر یا عصر کی نماز میں ایک شخص نے تصویب کیا۔ تصویب کہتے ہیں کہ اذان کے بعد الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر کے نماز کی طرف دعوت دینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں یہاں سے لے چلو، یقیناً یہ بدعت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی طرف بلانے کے لیے ہمیں اذان سکھلائی ہے اور اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ایسے کلمات ہیں جو نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے اذان پہ اکتفا نہ کر کے اور اپنے طرف سے الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر کے اضافہ کرنا، یہ اپنے طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اکتفا نہ کرنا تھا۔ اس لیے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یقیناً یہ بدعت ہے اور ہمیں یہاں سے لے چلو۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور قصہ سنا ہوگا کہ انہوں نے کوفہ کی مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز سے پہلے حلقے کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے سامنے ڈھیر ساری کنکریاں رکھی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ 100 بار اللہ اکبر کہو۔ وہ 100 بار اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر وہ شخص کہتا ہے 100 بار کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ وہ 100 بار لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ 100 بار سبحان اللہ کہو، وہ 100 بار سبحان اللہ کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کے اس عمل کو دیکھا اور پھر انتہائی غصے سے فرمایا کہ اے امت محمدیہ، تم کتنی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھٹک گئے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وافر مقدار میں موجود ہیں، ابھی آپ کے استعمال شدہ کپڑے
بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی آپ کے استعمال شدہ برتن ٹوٹے نہیں۔ اللہ کی قسم، کیا تم لوگ ایسی ملت پر ہو جو ملت محمدیہ سے زیادہ ہدایت یاب ہے، یا یہ کہ تم ضلالت اور گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو؟ انہوں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، اللہ کی قسم، ہم خیر کی نیت سے ایسا کر رہے تھے۔ آج بھی ہمارے بہت سے بھائی یہی عذر پیش کرتے ہیں کہ رہنے دو، نیک نیتی سے یہ عمل کر رہے ہیں، کرنے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک نیتی پر انہیں ثواب دے گا۔ ایسے لوگ ایسی بات کہنے والے سنیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ انہیں کہتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو خیر کی نیت سے عمل کرتے ہیں لیکن وہ خیر کو پا نہیں سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایسا کیوں کہا؟ بظاہر وہ انتہائی نیک عمل کر رہے تھے، اچھا بظاہر بڑا خوشنما عمل کر رہے تھے، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، جماعت سے پہلے مسجد میں آ رہے تھے اور وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ ذکر کرنا کوئی بری بات نہیں، اور ذکر میں محنت کر رہے تھے، 100 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں غصے کا اظہار کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے ایسا طریقہ ایجاد کیا تھا کہ وہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اپنایا تھا۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کر کے کبھی بھی مسجد نبوی میں نہیں بیٹھے تھے اور 100 بار سبحان اللہ، 100 بار الحمدللہ اور 100 بار اللہ اکبر کہا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک قوم آئے گی کہ جو قرآن پڑھے گی لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے اکثر لوگ تمہیں میں سے ہوں گے۔ یہ کہہ کر کے اور منہ موڑ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ حدیث کے راوی حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان میں سے اکثر لوگوں کو نہروان کے دن خوارج کے ساتھ مسلمانوں سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک دوسری روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَكِنْ مَا هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی یہ کہتا ہوں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک کے وقت درود پڑھنے کی ہمیں تعلیم نہیں دی، بلکہ آپ نے صرف یہ کہا الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال۔ آپ غور کریں، اگر آج کے نام نہاد عاشقان رسول ہوتے تو ان پر فوراً فتویٰ جاری کر دیتے کہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ منکر رسول ہے، یہ وہابی ہے، یہ درود و سلام پڑھنے سے ہمیں روک رہا ہے۔ لیکن کیا حضرت عبداللہ ابن عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں تھا؟ کیا حضرت عبداللہ ابن عمر کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایسا کیوں کہا تھا؟ یہ آپ نے صرف سنت کی محبت میں کہا تھا کہ ہم صرف وہی کریں اور ویسا کریں جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھینک کے جواب میں صرف الحمدللہ کہنا سکھایا ہے، اس لیے ہم صرف الحمدللہ کہنے پر اکتفا کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے کوئی بھی مسلمان درود و سلام پڑھنے سے نہیں منع کر سکتا، لیکن ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
جو دعا سکھائی ہے اسی پر ہم اکتفا کریں۔ ایک شخص کو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ فجر کی نماز میں 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اس سے منع کیا۔ اس شخص نے کہا اے ابو محمد، کیا آپ نماز پڑھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب دے گا؟ حضرت سعید بن مسیب نے جو جواب دیا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے، اور آج جو اہل بدعت اس طرح کے جو عذر پیش کرتے ہیں ان کو جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے پر تمہیں عذاب نہیں دے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے پر تمہیں عذاب دے سکتا ہے۔ ایک شخص امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، آپ سے فتویٰ دریافت کیا کہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ آپ نے فرمایا کہ ذوالحلیفہ سے، جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ روضہ مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس سے باندھوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم ایسا نہ کرو، کیونکہ مجھے تم پر فتنے کا ڈر ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اس میں فتنے کی کیا بات ہے، صرف چند قدم اللہ کی عبادت میں چند قدم زیادہ رکھوں گا، اس میں فتنے کی کیا بات ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے بڑھ کر فتنے کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم ایک ایسے فضیلت کے حصول کا دعویٰ کر رہے ہو کہ جس کے حصول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاصر تھے۔ میرے بھائیو، اس طرح کے واقعات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلف صالحین صحابہ کرام کو سنت سے کس قدر محبت تھی اور وہ سنت کی پابندی کس طرح کرتے تھے۔ اس لیے ہم پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بھی سنت کی پابندی کریں اور سنت سے ادنیٰ اعراض ہم نہ کریں۔ آج بہت سارے اہل بدعت جب بدعت کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے معتقدین کو، اپنے ہم نواؤں کو مطمئن کرنے کے لیے اور شکوک و شبہات کے ذریعے سے اپنی بدعت کو ثابت کرتے ہیں، مختلف قسم کے مغالطات پیش کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ لوگ جو ہمیں بدعت کا طعنہ دیتے ہیں، یہ لوگ خود بھی تو بدعت کر رہے ہیں۔ دیکھو، پنکھا استعمال کر رہے ہیں، لائٹ استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمان میں کہاں پنکھے اور لائٹ کا ثبوت تھا؟ گھڑی استعمال کر رہے ہیں، کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھڑی کا استعمال تھا؟ موٹر اور گاڑی پر، ہوائی جہاز پہ بیٹھ رہے ہیں، کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں اس کا وجود تھا؟ لہذا یہ بھی تو بدعت کر رہے ہیں۔ اس طرح کے مغالطے سے اپنے معتقدین کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ بدعت شریعت میں ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر کے، خیر کا کام سمجھ کر، ثواب کا کام سمجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو شخص میرے اس دین میں، میرے اس امر میں، میرے اس دین میں کوئی چیز ایجاد کرتا ہے جس کا تعلق اس سے نہیں، تو وہ بدعت ہے، وہ غیر مقبول ہے، مردود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ نئی چیز جو دین سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، ثواب سمجھ کر کیا جائے، وہ مذموم ہے، اس کی مذمت ہے۔ لیکن وہ نیا چیز جس کا تعلق دنیاوی امور سے ہے، وہ مذموم نہیں ہے۔ علماء کرام نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ عبادات میں اصل حرمت ہے اور دنیاوی معاملات میں، عادات میں اصل چیز اباحت ہے۔ اس عبادت کا مقصود یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عبادت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ شریعت میں اس کا ثبوت نہ ہو، قرآن میں یا حدیث میں یا صحابہ کرام کے تعامل سے اس کا ثبوت نہ ملتا ہو،
اس وقت تک کہ کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ لیکن دنیاوی معاملات میں آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے، آپ کمپیوٹر استعمال کرنے کے لیے آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ شریعت نے ہمیں اس کی کہاں اجازت دی ہے، نہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت نے ہمیں منع کہاں کیا ہے۔ قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ عبادات میں اصل حرمت ہے اور عادات میں اصل چیز جو ہے وہ اباحت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اسی پہ دلالت کرتی ہے، آپ فرماتے ہیں انتم اعلم فی امور دنیاکم، کہ تم دنیاوی معاملات میں مجھ سے زیادہ جاننے والے ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، لوگوں کو مغالطہ دینے کے لیے بدعات کی تقسیم کی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بدعات کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ اس کا تعلق بدعت حسنہ سے ہے، اور شریعت میں جو چیز جس کی مذمت کی گئی ہے، جس سے منع کیا گیا ہے، اس کا تعلق بدعت سیئہ سے ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی تقسیم کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، بلکہ اس کے برعکس شریعت میں دلائل موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت اور ہر بدعت ضلالت ہے۔ اور جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، خواہ لوگ اسے اچھا کیوں نہ سمجھیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو چیز شرعاً بدعت ہے اس میں کوئی حسن نہیں ہو سکتی، اس میں کسی قسم کی نورانیت نہیں ہو سکتی۔ نورانیت اور حسن تو صرف سنت مطہرہ میں ہو صحیح سنت مطہرہ میں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے سنت بدعت حسنہ پر سلف صالحین کے بعض اعمال سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ انہی میں سے ایک عمل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ، امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو رمضان میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے پر جمع کیا تھا، اور ان کو پڑھتے دیکھ کر کہا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، کہ بہترین بدعت یہ ہے۔ لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جس طرح وہ بہترین نعمت بدعت تھی، بدعت حسنہ تھی، اسی طرح ہم بھی بدعت حسنہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی راتوں میں رمضان میں مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز صحابہ کرام کو پڑھائی تھی، اور پھر صحابہ کرام کے ذوق و شوق کو دیکھ کر کے اس احتمال کی وجہ سے آپ نے ترک کر دیا تھا کہ کہیں یہ چیز فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بات معلوم تھی۔ پھر جب یہ احتمال باقی نہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو دوبارہ اس پر جمع کر دیا، اس لیے کہ اب جس احتمال کی وجہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے باز رہے تھے، وہ احتمال ختم ہو گیا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ فرمایا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعت لغوی ہے۔ امام حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کے اقوال میں بدعت کے استحسان کے جو دلائل ملتے ہیں اس سے مطلب یہی ہے کہ وہ اس سے مراد بدعت لغوی ہے، اور اسی میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے۔ پھر میرے بھائیوں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اس پر جمع کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔
ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر، کہ میرے بعد جو لوگ آنے والے ہیں ابو بکر اور عمر ان کی اقتداء کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ خلفائے راشدین کی سنت بھی بدعت میں داخل نہیں بلکہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اور یہ حجت کس وقت ہے؟ اس وقت ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے متعارض نہ ہو، ٹکراؤ نہ پایا جائے۔ خود خلفائے راشدین جب کبھی اپنے موقف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کے کسی آیت سے متعارض سمجھتے تھے، معارض سمجھتے تھے، تو خود اسے ترک کر دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کے ساتھ تراویح پر جو اکٹھا کیا تھا اس پر سارے صحابہ کرام کا اجماع تھا، کسی نے اس پر نکیر نہیں کی تھی، سب نے اس کو صحیح سمجھا تھا، سب نے اس کو عمل صالح سمجھا تھا۔ اس لیے یہ عمل یہ بدعت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے یہ بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو جمع کرایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کرایا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بدعت کا ارتکاب کیا، اور یہ بدعت حسنہ کے قبیل سے ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی عمل جس کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونے پر شرعی دلیل ہو اسے بدعت نہیں کہہ سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنی حدیثوں میں یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وحی کو لکھنے کا حکم دیا تھا۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں لا تکتبوا عنی غیر القرآن، کہ قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ نہ لکھو، اور جو شخص قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھے وہ مٹا دے۔ اور آپ نے ایسا لکھنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ صرف قرآن کو حفاظت کرنے کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں بہت سارے صحابہ کرام کا یہ کام تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کام پر ان کو مامور کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 دفتیوں کے درمیان اس کو جمع نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض آیتوں اور بعض صورتوں کے نزول کا احتمال تھا، یا یہ کہ بعض آیتوں اور صورتوں کے منسوخ ہونے کا احتمال تھا، اس لیے آپ نے جمع نہیں کیا تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور یہ احتمال باقی نہیں رہا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد آپ نے عمل کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اس کا بھی ثبوت، اس کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہے، اور پھر خلفائے راشدین کا عمل تھا، اور خلفائے راشدین کے عمل کو، ان کی سنت کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر اس پر بہت سارے صحابہ کرام کا اس پر اجماع تھا، کسی نے ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، کسی نے اس پر نکیر نہیں کی۔ میرے بھائیو، اسی طرح اذان عثمانی کا بھی معاملہ ہے، وہ بھی خلیفہ راشد کا عمل تھا، اور صحابہ کرام نے اس پر اجماع کیا تھا۔ اسی طرح سے ایک حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، وہ حدیث صحیح ہے لیکن اس کا مفہوم غلط بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بہا، کہ جو شخص اسلام میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے، کوئی سنت ایجاد کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اور اس پر جتنے لوگ عمل کریں گے سارے لوگوں کے ثواب کے مقدار میں اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جو شخص کوئی نیا طریقہ اختیار کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے مقدار میں اس کو ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ حدیث بلا شبہ صحیح ہے، مسلم کی روایت ہے، لیکن اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں جو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث بہت طویل ہے، اس کا مختصر اور اس کا مفہوم یہ ہے، خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ قبیلہ مضر کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
اس حال میں حاضر ہوئے کہ ان کے بدن ننگے تھے، پاؤں ننگے تھے، ننگے بدن ننگے پاؤں تھے، اور بھوک فقر و فاقہ کی وجہ سے ان کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے، یعنی فقر و فاقہ ظاہر تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور بدل گیا، متغیر ہو گیا۔ آپ کبھی گھر میں جاتے، کبھی مسجد میں آتے، اسی حالت میں نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ نے صدقے کی ترغیب دی۔ کسی نے دینار صدقہ دیا، کسی نے درہم صدقے میں پیش کیا، کسی نے کپڑے پیش کیے، کسی نے گندم پیش کیے، کسی نے کھجور پیش کیے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں صدقے کی ڈھیر لگ گئی۔ اس ڈھیر کو دیکھ کر کے خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ اب آپ سمجھیں، اس حدیث پر غور کریں، اور آپ دیکھیں کہ اس میں کون سے نئی چیز تھی، کون سی نئی سنت تھی۔ صدقات و خیرات کا کتنی احادیث، کتنی آیات میں ذکر آیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوسری احادیث کی روشنی میں اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص کسی سنت کو زندہ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جتنے لوگ اس مردہ سنت پر، اس بھولی ہوئی سنت پر، مٹی ہوئی سنت پر جتنے لوگ عمل کریں گے، ان کے مقدار میں انہی کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ایک اور حدیث سے استدلال کیا گیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، ما رآہ المسلمون حسنا فہو حسن عند اللہ، کہ جس کو مسلمان بہتر سمجھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم جو بدعت کر رہے ہیں، جو بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے مسلمان اس بدعت میں داخل ہیں، اس بدعت کو عمل کر رہے ہیں، اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس روایت کا بھی بہت جواب دیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کسی صحابی کا جب قول پیش کیا جائے تو وہ قابل توجہ نہیں۔ دوسری بات، اس حدیث کا علماء کرام نے مختلف مفہوم بیان کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث میں جو یہ کہا گیا ہے کہ جس کو مسلمان بہتر سمجھیں وہ چیز بہتر ہے، تو مسلمان میں المسلمون میں الف لام جو ہے اس کے کیا مراد ہے؟ کیا ہر کوئی مسلمان جس کام کو بہتر سمجھے وہ بہتر ہو جائے گی؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کا کوئی مفہوم ہی نہیں رہ جاتا۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے سب کے سب جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ اگر یہ اس حدیث کو، اس کا جو مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، اگر یہ مفہوم صحیح مان لیا جائے تو پھر کوئی فرقہ جہنمی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہر شخص، ہر فرقے والا اپنے آپ کو حق سمجھ رہا ہے، بہتر سمجھ کر کے وہ کر رہا ہے، اس لیے پھر کوئی شخص، کوئی بھی فرقہ جہنمی نہیں رہے گا۔ اور اگر یہی بات ہوتی تو پھر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی مسجد میں جو لوگ کنکریوں پر تسبیح پڑھ رہے تھے ان پر نکیر نہ کرتے، ان کو نہیں ٹوکتے، اس لیے کہ وہ لوگ بھی اچھا سمجھ کر کے وہ کر رہے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس میں الف لام جو ہے وہ یا تو عہد کے لیے ہے یا استغراق کے لیے ہے۔ عہد کا مطلب یہ ہے کہ خاص مسلمان مراد ہیں، یعنی صحابہ کرام مراد ہیں، کہ جس عمل کو سارے صحابہ کرام اچھا سمجھیں وہ چیز اچھی ہوگی۔ یا یہ کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کو
سارے مسلمان اچھا سمجھے، پورے مسلمان اچھا سمجھے، یعنی ساری مسلمانوں کا اجماع ہو، وہ چیز اچھی ہوگی۔ یہ میرے بھائیوں، یہ چند شبہات، چند مغالطات تھے جو اہل بدعت اپنے بدعت کے دفاع میں پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سنت کی اتباع کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص دین میں کوئی بدعت اچھا سمجھ کر کے ایجاد کرتا ہے تو وہ اپنے اس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا فریضہ اچھی طرح ادا نہیں کیا، آپ نے رسالت کا فریضہ ادا کرنے میں خیانت کی ہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آپ نے ٹھیک طرح سے نہیں پہنچایا۔ اس لیے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیز دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کتاب و سنت سے جو چیز ثابت ہو اسے ہم گلے لگائیں، اپنے گلے کا ہار بنا لیں، اس کی اتباع کریں اور زندگی میں آنے والے تمام مسائل کا حل انہی کی روشنی میں تلاش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا علم بردار بنائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعت سے لاکھوں کروڑوں میل دور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔